ذہن میں سوال آتا ہے شاید کہ ابراہیم نے خوشبوئیں اور پھل پھول مانگ لیے ہوں، شاید کہ ابراہیم نے آسمانوں کی بلندیاں مانگ لی ہوں، لیکن قربان جاؤں ابراہیم نے میں اپنے تخیل میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ابراہیم سے مجھے یہ جواب ملتا ہے تو چاند کی بات کرتا ہے، میں نے دعا یہ کی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ایسا رسول عطا کر دے جو میری اولاد میں سے ہو، ایسا محمد عطا کر دے جو میری اولاد میں سے ہو، خاتم الانبیاء ہوگا، ابھی پنگوڑے میں ہوگا، تو چاند کی بات کرتا ہے، وہ پنگوڑے میں انگلی ہلائے گا، چاند اس کی انگلی کے اشارے سے ناچتا نظر آئے گا، تو چاند کی بات کرتا ہے میں چاند کیوں مانگوں، میں تو وہ محمد مانگنا چاہتا ہوں کہ جو انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑ بھی دے، چاند کو جوڑ بھی دے، تو سورج کی بات کرتا ہے میں تو وہ محمد مانگنا چاہتا ہوں ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے سورج پلٹ آئے، تو خوشبوؤں کی بات کرتا ہے میں تو وہ محمد چاہتا ہوں جس گلی سے گزر جائے گلی بھی گواہی دے گی یہاں سے حبیب کبریا گزر گئے ہیں، تو آسمانوں کی بلندیوں کی بات کرتا ہے میں تو وہ محمد مانگنا چاہتا ہوں، میں تو وہ لال مانگنا چاہتا ہوں کہ جس کے قدم کے اندر اگر مدینے کا موتی جوتا سی کر اس کے قدموں میں آ جائے اللہ رب العزت ارشاد فرما دیں گے اے محمد آج معراج کی رات ہے، اسی جوتوں سمیت آسمانوں کی بلندیوں کو طے کرتا ہوا معراج کی رات میں عرش معلیٰ پر آ جا، ان تمام کی تمام بلندیوں کو تیرے اس جوتے پر قربان کر دوں گا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ایسا رسول دے دے، ایسا رسول دے دے کہ جنت کی بلندیاں بھی اس کے جوتے پر قربان ہو جائیں، اور پھر ایسا رسول عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسا رسول عطا کیا، اور رسول بھی وہ امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک اور بات عرض کروں، ایک ہے قدم خلیل کے، ایک ہے قدم حبیب کے، خلیل کے قدم پتھر پہ لگے، یا اللہ کعبہ بنا رہا ہوں اب ذرا بلندی پہ جانا پڑے گا، ہاتھ نہیں پہنچتا، اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل تجھے ایک پتھر دیتا ہوں، اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا۔ ابراہیم کھڑے ہوئے، پتھر کے اوپر قدم رکھے، پتھر کو حکم دیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے پتھر اٹھ جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے حکم دیتے ہیں پتھر بیٹھ جاتا ہے، اس پتھر کے اوپر آج بھی ابراہیم کے قدم موجود ہیں۔ مشیت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جس پتھر کے اوپر میرے ابراہیم کے قدم لگ جائیں گے میں اس کو حرم کی حدود سے قیامت تک کے لیے باہر نہیں جانے دوں گا، قیامت آ سکتی ہے وہ پتھر حرم سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ قربان جاؤں، ایک حبیب ہے کہ جس کے قدم لگے تھے، ایک حبیب ہے کہ جس کے قدم لگے تھے ہجرت کی رات میں، قدم لگے تھے ابو بکر کے کندھوں پر، قدم لگے تھے ابو بکر کے سینے پر۔ اللہ رب العزت نے کہا اے خلیل اگر تیرے قدم والا پتھر حرم کی حدود سے قیامت تک باہر نہیں نکل سکتا تو میں آج مشیت خداوندی یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہوں کہ جس کے کندھوں پر، جس ابو بکر کے سینے پر حبیب کے قدم لگ جائیں گے اسے روزہ رسول سے کوئی